الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه، اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا قرآن عربی، عربی قرآن کی صورت میں، وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں گناگوں اور مختلف طریقوں سے ہم نے تنبیہات ذکر کی ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے یہ بچ جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا قرآن ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ پیدا کر دے، نصیحت اور سمجھ بوجھ کوئی پیدا کر دے ان کے اندر۔ قیامت کے ہولناک مناظر گزشتہ آیات کے اندر بیان کیے گئے تھے کہ جو آدمی اس قرآن سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور سب سے بدترین گناہوں کا یہ بوجھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور مجرمین جو ہیں وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو دہشت کے مارے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہو چکی ہوں گی، آپس میں چپ کے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر بس ہم 10 ہی دن دنیا میں برزخ میں 10 دن ہی رہے، اور زیادہ اس کے اندر محتاط اندازہ لگانے والا کہے گا کہ نہیں بس 1 دن ہی رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ تو جب قیامت کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے تو مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سوال آیا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور ریت کے ذروں کی طرح یہ دھول بن کر اڑ جائیں گے، اور زمین ہموار ہوگی، چٹیل میدان ہوگا، آپ کو اس کے اندر نہ کسی قسم کا کوئی ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی بلندی، نہ کوئی نشیبی جگہ، نہ کوئی ناہموار جگہ، اور سارے لوگ بلانے والے فرشتے کی آواز کے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دبی ہوئی ہوں گی۔ اس دن ہولناک منظر ہوگا، اور کوئی آواز آپ کو نہیں آئے گی، اور اس دن کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے اور اس کے حق میں بات سننا گوارا کرے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں قیامت کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تنبیہات کو کیسے بار بار مختلف پہلوؤں سے بیان کیا، صرفنا فیہ من الوعید، ہم نے کیسے واضح انداز کے اندر کھول کر مختلف انداز کے اندر گوناگون طریقوں سے مختلف پہلوؤں سے وعید جو ہے کہ عذاب سے ڈرایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ان کو، اللہ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، تاکہ یہ لوگ بچ سکیں۔ اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن عربی، اور قرآن عربی کہہ کر اس بات کی طرف بھی جو اولین مخاطب تھے قرآن کے مشرکین مکہ، وہ تو عرب تھے، تمہارے پاس تو اب کوئی عذر نہیں ہے، تمہاری زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے تمہارے اوپر کہ تمہاری زبان کے اندر تمہاری سہولت کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے مختلف پیرائے میں ہم تمہارے سامنے یہ تنبیہات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب بھی اگر نہیں مانو گے تو اتمام حجت
کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا یا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اب تمہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تم کل قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکو کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہیں تھا، شرک سے خبردار کرنے والا کوئی نہیں تھا، عذاب سے خبردار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو کذالک انزلناہ، اسی طرح جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ مضامین کھول کھول کر بیان کیے، 90 آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تو اسی طرح ہم نے قیامت کے بارے میں اور آخرت کی ہولناکیاں اور اس کا عذاب جو ہے اس کو بھی مختلف طریقوں سے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی، تو قرآن عربی کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری اپنی زبان ہے، تمہارے لیے آسان ہے اس کو سمجھنا۔ دوسری قومیں تو اس کا مفہوم سمجھنے کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن تمہاری تو اپنی زبان ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے اس کے اندر ہم نے تنبیہات ذکر کی ہیں، گوناگون طریقوں سے اس کے وعید کے مضامین جو ہیں، تنبیہات کے مضامین ذکر کیے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ ہے مقصد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں، پکڑ سے بچ سکیں، اس کی گرفت سے بچ سکیں۔ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، یا قرآن ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ پیدا کر دے، کوئی سمجھ بوجھ ان کے اندر آ جائے، کوئی نصیحت کی بات پکڑ لیں یہ قرآن سے، جس طرح پہلے کہا کہ یہ قرآن ذکر ہے تمہارے لیے، نصیحت کی کتاب ہے، تو یاد دہانی کرواتی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جو تصور پہلے سے رکھا ہے اس کی بھی یاد دہانی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و برتر ہے اس حقیقی بادشاہ کی ذات جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور الملک جو فرما روا ہے، بادشاہ ہے، الحق حقیقی سچا بادشاہ جو ہے وہ بلند و برتر ہے، ہر طرح کی کمزوریوں سے بلند و برتر ہے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ حقیقی ہے۔ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہیں وہ تو چند روز کے بادشاہ ہیں، اختیار ہے، اقتدار ہے چند دن کا، آج بادشاہت میں ہیں کل جیلوں میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور سچی اور حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، تو اسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ تو جب بادشاہ وہ ہے تو اس کے قانون پر، اس کے حکم پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ جلدی نہ کریں بالقرآن، قرآن کے اندر، من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی جو ہے وہ مکمل کر دی جائے۔ وقل رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جس وقت وحی لے کر آتے تو آپ کا شدت اشتیاق، انتہائی شوق ہوتا کہ جلدی جلدی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرائیں جو جبریل امین کی زبان سے سنتے، تو ان کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ القیامہ کے اندر بھی فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی ان وحی کے ساتھ جو ہے وہ دہرانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ بے فکر رہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا یاد کرنا بھولے گا نہیں آپ کو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ اور
کسی قسم کی اس معاملے کے اندر فکر مندی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس کو، کہ اس کا آپ کے حافظے سے محو نہیں ہوگی کوئی چیز، اور جبریل امین پڑھیں گے، آپ پوری توجہ کے ساتھ پہلے سنیں اس کو، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو کوئی چیز آپ سے رہے گی نہیں، کوئی لفظ آپ سے رہ نہیں جائے گا، بلکہ اس کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پڑھانا بھی، یاد رکھنا بھی، اور آپ کے حافظے کے اندر یاد کرانا بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، تو اس لیے آپ جلدی قرآن جلدی نہ پڑھیں اس کو، من قبل ان یقضی الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی کی جائے۔ تو وحی کے آداب جو ہیں یہ بھی ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دہرانے سے منع فرمایا گیا کہ آپ اس حوالے سے کسی قسم کی پریشانی، فکر مندی کا شکار نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ بڑی جامع دعا ہے کہ اس دعا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، علم کے اندر اضافے کے اندر، کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ یاد رہے، اور پڑھنے کی توفیق انسان کو ملتی رہے، اور سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی رہے۔ تو علم کے اندر اضافے کے اندر یاد رکھنا، اور اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل اس کے بارے میں توفیق طلب کرتے رہنا، یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے علم کے اندر اضافے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حکم ہے، ہم سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کے اندر بھی اضافہ فرمائے، اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے، قوت یادداشت بھی انسان کی بہتر ہوتی ہے، قرآن مجید کا فہم جو ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ بھی شامل حال ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من الحمد